السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد فرمان رضا قادری بدایوں شریف سے آج پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں والدین کے تعلق سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ خاص باتیں لے کر۔ اس سے قبل میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، معذرت کرتا ہوں، گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، جس طرح مجھے پیار دے رہے ہو میں آپ لوگوں سے بہت بہت مشکور و ممنون ہوں آپ لوگوں کی محبت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک اے اللہ تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو لوگ جڑ رہے ہیں انہیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے آج بھی اسی محبت کی اور بلکہ اس سے زیادہ تھوڑی محبت دکھائیں تو زیادہ اور مزہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جو آیت آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سیدھا مفہوم یہ ہے، وبالوالدین احسان، اپنے والدین پر احسان کرو۔ میں بہت زیادہ ادھر ادھر نہ لے جا کر کے ڈائریکٹ موضوع پر آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری کوششیں رہیں گی اسی موضوع پر بولنے کی۔ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسان، اپنے والدین پر احسان کرو۔ اب اس احسان میں لوگوں نے الگ الگ خیالات بنائے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابہ اکرام آتے ہیں جن کی ماں فوت ہو جاتی ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس کا ثواب میری ماں کو ہمیشہ ملتا رہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ایک کنواں کھدوا دو، جب جب لوگ اس سے پانی پیئیں گے تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اس بات کو تو سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ عمل کا بھی ارادہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم ساری زندگی ماں کی ہی خدمت میں وقف کر دیں، خرچ کر دیں اور کوئی بھی کام نہ کریں تو کیا ہم ماں کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اور ایسی ایک زندگی نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں ہوں، اور ماں کی خدمت کرتے رہو۔ جو ماں تمہیں 9 مہینے اپنی شکم کے اندر رکھتی ہے، اس میں سے جو ایک پل درد کا ہوتا ہے اس درد کے ایک پل کا احسان نہیں چکا سکتے۔ ہم بڑا کنفیوز ہو گئے کہ بھئی جب ماں کے احسانات کو ہم چکا ہی نہیں سکتے، پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ احسان کرو، بات کیا ہے؟ علماء اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سوال کرتے ہیں بتائیے ذرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ احسان کرو اور احادیث کہہ رہی ہے کہ تم ساری زندگی کرو، تو احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے؟ ہاں، اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، باقی ماں باپ پر جو تم احسان کر رہے ہو، اصل جو چیز جو میں نے سمجھی ہے، ماں باپ پر جو تم احسان کر رہے ہو یہ کوئی ان پر احسان نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں تم اپنی زندگیوں پر احسان کر رہے ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو پائے تو ان کی خدمت کرے، اور ایک جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے یا ان میں سے کسی ایک شخص کو بوڑھا پائے
اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اس سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ والدین کی جو احسانات ہیں، آج انسان ان احسانات کو بھول گیا ہے۔ دو پیسے کیا کمانے لگتا ہے، وہ تو باہر چاہے پٹتا پھرے، گالیاں کھاتا پھرے، لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھیں، لیکن اپنے گھر میں کسی کو گھمنڈ دکھائے یا نہ دکھائے، اپنے ماں باپ کو ضرور دکھاتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو جھڑک دیتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ارے تجھے سوچنا چاہیے، شاید ان کے زمانے میں ویسا ہی ہوتا ہو جیسا وہ بتا رہے ہیں، یا پھر انسان کی وہ عمر جو ہوتی ہے وہ ڈھلنے کی طرف ہوتی ہے، ذہن انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں شاید اس ذہن کی وجہ سے ان کے سمجھ میں نہیں آ پاتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے تو کہا کہ تم احسان تو چھوڑو، بلکہ اف بھی مت کرو۔ ماں باپ اگر کوئی بات کہیں تو اف بھی نہ کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں تمنا کرتا ہوں میری ماں ہوتی اور میں محمد عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا، میری ماں مجھے آواز لگاتی، میں نماز وہیں روک کر کے پہلے اپنی ماں کی بات سنتا اور پھر آ کر کے نماز شروع کرتا۔ اب احسان جو میں نے کہا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے، اس لفظ کو میں اور آپ کے سامنے تھوڑا بہتر طریقے سے پیش کر دوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہیں کیا بلکہ ایک صحابہ اکرام تھے، حضرت علقمہ، شاید حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب روح پرواز کرنے لگی تو آپ کا دم نہیں نکلتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ آپ اس سے راضی ہو؟ آپ فرماتی میں راضی نہیں ہوں اس سے۔ حضور نے کہا کہ اسے معاف کر دو۔ کہا میں اسے معاف نہیں کر سکتی، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، کہا میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ حضور نے کہا کہ لکڑیاں لاؤ اور آگ لگاؤ اور اس میں اس کو ڈال دو۔ تو وہ عورت تڑپ اٹھی، بولی ہوں میرے سامنے میرے بچے کو ڈالو گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ آگ بہت توڑی ہے، قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کون؟ صحابہ اکرام کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، جس کے مرتبے مقام کا یہ عالم ہے کہ اس اگر ایک صحابہ اکرام کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے، اس گھوڑے کے قدم سے جو مٹی لگے اس مٹی کے برابر تمام تابعین مل کر کے نہیں پہنچ سکتے، اتنا مقام ہوتا ہے صحابہ اکرام کا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے ماں باپ پر احسان کریں گے تو بھائی کس پر احسان کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں نا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ ان پر جو احسان کر رہے ہیں یہ احسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازش ہے اپنے بندوں پر، جو اس کام کو احسان کا نام دے دیا، ورنہ تم سے وہ ہر حال میں خدمت بھی کراتا اور احسان کا نام نہیں دیتا۔ کیونکہ ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا ایک نہیں ہزار زندگیاں اگر تم ماں کے لیے خرچ بھی کر دیتا ہو، ماں کے ایک درخت کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تو پھر ساری زندگی اگر ہم ماں کی خدمت کرتے تو کیا احسان کا بدلہ چکا سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب اس کو اس طرح سمجھیں، آپ کو میں نے 50,000 روپے ادھار دی، آپ نے مجھے ان میں سے 2 روپے دے دیے، تو زمانے کے سامنے کس کے احسان کی زیادہ ذکر ہوگا؟ کیا کہو گے؟ آپ اپنے 2 روپے نہیں لاؤ گے میں نے بھی اسے 2 روپے دیے تھے، کیونکہ یہ شرمناک بات ہوگی۔ آپ کیا کہو گے کہ یہ بہت بڑی شخص ہے جس نے مجھے 50,000 دیے، اپنے 2 روپے کو نہیں لاؤ گے آپ، لانے کا اصول بھی نہیں بنتا بھائی، تمہارے 2 روپے کی کیا حیثیت 50,000 کے سامنے؟ ابھی تو 49,998 روپے باقی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ساری زندگی ماں کی خدمت کر دیتے
تو ہمارے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تھے؟ ابھی تو سارے ماں کی پورے بچپن کا، جو بچپن میں آپ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو گیلے میں خود لیٹ جایا کرتی تھی اور سوکھے میں تمہیں لٹا دیا کرتی تھی، جو اپنے خون کو جگر کے راستے، دودھ کے راستے تمہیں پلایا کرتی تھی، جو ماں خود جھوٹ بول کر کے بھوکی رہ جایا کرتی تھی لیکن تمہیں کھانا کھلایا کرتی تھی، آج تم اس ماں ہی کو جھڑکتے ہو، اس باپ کو جھڑکتے ہو جس باپ نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی۔ اللہ اللہ! اس لیے میرے بھائی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مت سمجھو کہ ہم، قرآن نے کہہ دیا احسان تو احسان کی بات ہے، ارے میرے بھائی پہلے تم احسان چکا تو لو، پھر احسان کرنے کی بات کرنا۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازش ہے تم پر، تو اس نے اس کام کو بھی احسان کا نام دے دیا۔ ابھی تو تمہارا ڈبل فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ قرآن نے احسان کا نام دے دیا ہے، اس لیے۔ ورنہ اگر محبوب کریم کے علاوہ کسی اور امت میں ہوتے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رک جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور انہی کے ہی وسیلے سے آج تمام نعمتیں ہم کو ملی ہیں۔ رحمت للعالمین جیسی شخصیت تمنا کرے کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے، میں نماز کو وہیں روک کر کے اپنی ماں کی خدمت پہلے کروں اور اس کے بعد نماز ادا کروں۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ماں کی خدمت میں نے بتا دی، لیکن باپ کی خدمت کو بھی نہ بھول جانا۔ آپ دن بھر گرمیوں میں رہ کر کے سر سے پسینہ ٹپکتا ہوتا ہے، پیٹ میں بھوک کی شدت ہوتی ہے، پاس میں تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، سوچتا ہے کچھ کھا لیتا ہوں، پھر رک جاتا ہے ذہن کہ اگر اتنے میں میں کھاؤں گا تو میرے بچے کہاں جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے میں اسے نہ کھا کر کے اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ میرے بچوں کے ساتھ میں جس کی خواہش ہوتی ہے کہ 5 روٹی کھائے یا 3 روٹی کھائے، وہ سوچتا ہے کہ میں آدھی روٹی کھا لوں گا لیکن باقی کی 5 حصے میرے بیوی اور بچے کھا لیں گے۔ اس بات کا بھی بڑا احسانات ہیں تم پر، لیکن تم جو ہے بالکل بھٹک گئے، ماں کے احسان کو بھی بھول گئے اور باپ کے احسان کو بھی بھول گئے اور قرآن کے حکم کو بھی بھول گئے اور احادیث کے حکم کو بھی بھول گئے۔ اور سب سے مین چیز، تم نعرہ لگاتے ہو نا، میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، نعرہ لگاتے ہو نا حضور سے محبت کرتے ہیں ہم، تو حضور کی محبت میں شامل ہے یہ حضور کی وہ تمنا ہے جسے ساری زندگی حضور تمنا کرتے رہے، لیکن آپ کے بالغ ہونے کے بعد آپ کو ظاہری طور پر دنیا میں ماں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں مل پایا۔ معذرت کرتا ہوں اگر الفاظ تھوڑے سخت لگیں، مجھے بھی تھوڑی شرم آ رہی ہے ان الفاظوں کو بولتے ہوئے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، ان کے قبضے سے کچھ بھی بار نہیں، وہ خدا کے سب سے خاص بندے ہیں۔ لیکن میں کچھ سچائی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حضور کی وہ تمنا ہے جو پوری نہیں کر پائے۔ تم کیسے امتی ہو، اس تمنا کو بھی بھولے بیٹھے ہو حضور کی۔ اس تمنا کو اپنے دل میں بسا لو اور کوشش کرو اس تمنا پر عمل کرنے کی، اور اس سے تمہارے ماں باپ بھی راضی ہوں گے اور نبی پاک بھی راضی ہوں گے۔ جب نبی پاک راضی ہو جائیں گے تو خدا پاک بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہو جائے گی۔ اور اس سے آگے جو میں نے کہا وبالوالدین احسانا وذی القربی، اور اپنے رشتہ دار قریب، وذی القربی میں 2 لوگ آتے ہیں، رشتہ دار اور پڑوسی، ان پر احسان کرو، یعنی ان کی بھی خدمتیں کرتے رہو، اور جب جب انہیں تمہاری ضرورت پڑے ان کے سامنے اچھی طرح سے پیش آؤ۔ والیتامی، اور یتیموں پر بھی احسان کرو، یعنی کسی یتیم پر ظلم نہ کرو، یہ مت سوچو کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسے جیسے چاہو ویسے دبا لو، نہیں، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ بادشاہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، اور جو بادشاہ کا محبوب ہے وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے بھی یتیموں سے محبت کی ہے اور حضور بھی یتیموں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر یتیموں کو جھڑکو گے نا تو عذاب میں پڑ جاؤ گے۔ انشاءاللہ کسی اور دن میں یتیموں کے تعلق سے مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گا،
لیکن ابھی میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو، غریبوں کو نہ دباؤ، نہ ان پر ظلم کرو بلکہ ان پر بھی احسان کرو. میں اس پر بھی انشاءاللہ یتیموں کے بیان کے ساتھ میں ہی اس پر بھی بولوں گا. وَقُولِ النَّاسِ حُسْنًا، اور اپنی زبان سے لوگوں کو اچھے اخلاق دکھاؤ تاکہ لوگ دین سے متاثر ہوں اور میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوں انہوں نے معاف عطا فرمائے اللہ. اور ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی بھی مولا توفیق عطا فرما تاکہ لوگوں تک والدین کی خدمت کے تعلق سے کچھ باتیں میرے ذریعے سے بھی پہنچیں. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اپنے نبی سے سچی محبت اور اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.